ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ و جنتہ۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں میری اس فیس بک پیج پر سوال و جواب کے اس پروگرام میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت استقبال، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج کے لائف کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ موضوع اور وہ ٹاپک ہے عظمت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ مبارک ذات، یہ مبارک نام ان ذوات قدسیہ میں سے ہیں جو اہل البیت ہیں، اور جن کا ذکر آتے ہی ادب سے دل و نگاہ جھک جایا کرتے ہیں، جن کے ذکر جمیل سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بہت سارے نعمات اور برکات سے انسان وہ مستفیض اور مستنیر ہوا کرتا ہے۔ حضرات، آج کا موضوع سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک، ان کی حیات زندگی اور ان کے تعلق سے کچھ کلام کرنا ہے۔ عام طور پر آج فیس بک پر اور یہاں وہاں ایک پوسٹ چل گئی کہ آج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ حالانکہ سال بھر ایسا بھی چلتا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پر یہ لکھتے رہتے ہیں کہ آج سیدہ کی ولادت کا دن ہے، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 18 سال پہلے مکہ شریف میں ہوئی۔ اس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر شریف تھی وہ تقریباً 35 سال تھی، اور حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت تقریباً 50 سال تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد کونین کے سردار مالک و مختار رحمت عالم نور مجسم نبی مکرم شفیع دو عالم، ہم بے کسوں کے بس، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، چارہ ساز درد منداں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ وہ ذات ہیں کہ جو سب سے پہلی مومنہ اور اس امت کی سب سے پہلی ولیہ اور سب سے پہلی مسلمہ ہیں۔ خدیجہ وہ ذات ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا، پہلا نکاح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت میں مشغول ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا لیس بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انا لیس بقاری یہ بات واضح کر دی کہ حضور پڑھنے والوں میں نہیں ہیں، حضور پڑھانے والوں میں ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی علوم اور فنون ہیں، جس قدر بھی نالج ہے پوری دنیا میں، وہ رسول اللہ کی عطائی ہے، رسول اللہ کے صدقے میں وہ دنیا کو ملی ہے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، روایات میں آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، جبریل علیہ السلام کے تعلق سے حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ کا ایک پر مشرق کے کناروں تک تھا اور دوسرا پر وہ مغرب کے کناروں تک تھا۔ سوال یہ ہے کہ جبریل کے پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق کے کناروں تک ہے اور مغرب کے کناروں تک ہے، رسول اللہ کا سینہ کتنا بلند اور برتر اور کتنی بڑی ذات مبارکہ رسول اللہ کی ہوگی جب جبریل نے ان کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، رسول پاک نیچے آئے اور آنے کے بعد اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ۔ گھر کے سارے رضائیاں اور ساری چیزیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئیں، لیکن حضور کی کپاہٹ اور وہ سردی
ختم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ جا کر کے اپنے چچا زاد بھائی جو کاہن تھے اس دور میں اور علم کے جاننے والے تھے، ان سے جا کے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سائن اور یہ نشانی تو وہ انبیاء کی نشانی ہوا کرتی ہے، میں اس وقت تک زندہ نہ رہوں گا جب حضور اعلان نبوت کریں گے، اگر میں زندہ رہتا تو میں ان کے ہاتھ پر ایمان لاتا اور میں مسلمان ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس کاہن کی بات سن کر خدیجۃ الکبریٰ واپس آئیں اور اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور دین اسلام اور دین حقانیت کی صدا بلند کرنے لگیں۔ پہلی مومنہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تین بھائی ہیں، جن میں سے ایک کا نام حضرت ابراہیم ہے، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے اور تیسرے کا نام حضرت قاسم ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دو بہنیں بھی ہیں، جن میں سے ایک کا نام ام کلثوم ہے اور دوسرے کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ دونوں بہنیں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ تیسرے خلیفہ اسلام کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی گئی تھیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دو بیٹیوں کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا تو حضرت عثمان کو اس وقت سے ذو النورین کہا جانے لگا۔ ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والا، جس کے پاس دو نور ہو۔ جو لوگ حضور کے نور پر سوالات کرتے ہیں تو ان کو حضرت عثمان کے اس لقب سے ہی خاموش ہو جانا چاہیے۔ جب رسول کی بیٹی حضرت عثمان کے دو نکاح میں آ جائیں اور نکاح ذو النورین دو نور والے ہو جائیں تو حضور کے نور کا کیا عالم اور کیا مرتبہ اور کیا مقام ہوگا، اس پر بھی انہیں غور کرنا چاہیے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہجرت سے 18 سال پہلے 20 جمادی الاول کو، 20 جمادی الثانی کو آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد آپ پروان چڑھیں، اور اس کے بعد جب ہجرت کی دوسری سال ہوئی، آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے، تب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کے تعلق سے بہت سارے صحابہ کرام نے آپ سے عرض کی رسول پاک سے، لیکن رسول پاک نے ان کا جواب نہ دیا، اور نکاح سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ رکا رہا، اور حضور نے کسی بھی صحابی کو اجازت نہیں دی کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نکاح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشتاق تھے۔ حضرت علی کی ایک کنیزہ تھی، اس کنیزہ نے کہا مولا کائنات سے کہ اے علی، آخر آپ جا کر سیدہ فاطمہ کے تعلق سے نکاح کی پیشکش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ میرے پاس کیا ہے؟ نہ دولت ہے، نہ خزانہ ہے، اور غربت کے حالات ہیں۔ اہل بیت ہمیشہ سے غربت کے ایک منارے رہے ہیں، غربت ان سے جڑی رہی ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی وہ یہ پیغام لے سکیں اور یہ جان سکیں کہ امیر ہونا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ غربت میں اپنی زندگی گزار کر ذکر خدا کرنا یہ کمال ہے۔ گھر میں اگر 2 روٹیاں ہوں اور سامنے سائل آ جائے اور آپ بھوکے 3 دن کے ہو، اس حالات میں بھی ان 2 روٹیوں کو بغیر خود کھائے اور بنا بچوں کو دیے ہوئے آپ اس سائل کو دے دو، یہ اہل بیت کی خاصیت اور اہل بیت کا مقام اور معیار ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پہنچے سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے جب کوئی صحابی حضور کے پاس جا کر
سیدہ فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے عرض کرتا تھا تو حضور فرماتے تھے کہ وہ نکاح مجھے نہیں کرنا ہے، وہ میں نہیں کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ جس سے کہے گا میں فاطمہ کا نکاح اس کے ساتھ طے کر دوں گا۔ اللہ 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 اللہ، یہ سیدہ فاطمہ کا مقام، آپ کا سٹیٹس کتنا بلند اور کتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود طے کر رہا ہے کہ کس کے ساتھ نکاح سیدہ فاطمہ کا ہونا ہے۔ اللہ اللہ، ویسے تو اللہ ہی سب کے نکاح طے کیا کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ خاص توجہ اور خاص کرم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے آپ تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ مولا علی جا کر جیسے ہی بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو دیکھا، مولا علی نے سر کو جھکایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں سیدہ فاطمہ کے سلام اللہ علیہا کے نکاح کے تعلق سے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امر علی ان ازوج فاطمہ من علی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم اب آئے ہو، مجھے تو اللہ پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح وہ علی سے کرواؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسوؤں کے ساون برسنے لگتے ہیں۔ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے پاس نکاح کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، یہ میری زرہ ہے، اس کو لے لو۔ شیلڈ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شیلڈ کو حضور نے مولا علی کو عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ اے علی جاؤ، جا کر کے اس کو بازار میں بیچ دو، جو بھی پیسہ ہو اس کا 3 حصہ کرنا، ایک حصہ نکاح میں، ایک حصہ خوشبو میں، اور ایک اپنی ضرورت کے لیے بچا کر رکھنا۔ اب یہاں یہ جو واقعہ سامنے آ رہا ہے، جو واقعہ میں آپ کو پورا مکمل سنانے جا رہا ہوں، وہ تمامی کتب میں، تاریخ کے کتب میں واقعہ یہ موجود ہے، اور اس میں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ تھا، وہ مل جل کر اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلاتے رہے، اور آج بھی اہل بیت اور صحابہ کے تعلق سے جو مستند کتب ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مل جل کر شریعت اسلامی کی حفاظت کی اور دین کے فروغ میں آگے رہے۔ حضرت مولا علی اس زرہ کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ اب یہاں سے سنیے گا، حضرت عثمان غنی راستے میں ملے، راستے میں کھڑے تھے۔ اب خدا جانے ان کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ مولا علی اس زرہ کو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کو بلایا اور کہا یا علی این تقصد، اے علی کہاں جا رہے ہو؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ زرہ ہے، میں اس کو بیچنے جا رہا ہوں۔ رسول پاک نے میرے پروپوزل کو، میری گزارش کو، میری استدعا کو قبول کر لیا سیدہ فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے۔ اس بنیاد پر میں اس زرہ کو بیچ کر اس سے جو پیسے آئیں گے میں ان پیسوں سے نکاح کروں گا، اور کچھ عطر کے لیے اور کچھ اپنی ضروریات کے لیے اس کو باقی رکھوں گا۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ یہ زرہ کتنے کی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ 70 درہم کی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ کیوں نہ آپ اے علی یہ زرہ مجھ کو بیچ دیں؟ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ حضور مولا کائنات نے حضرت عثمان غنی کو وہ زرہ بیچی، 70 یا 80 درہم کی زرہ حضرت مولا کائنات نے جو بیچی حضرت عثمان غنی کو، اس کا پیسہ کتنا حضرت عثمان غنی نے بھرا؟ حضرت عثمان غنی نے تقریباً 300 درہم حضرت مولا علی کو ہدیہ کیے، اور اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ زرہ لے کر کے آ گئے اور کہا کہ اے علی، میں یہ زرہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، یہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ ان 300 درہم سے جو حضرت عثمان غنی نے زرہ خریدی تھی،
اس سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور اس میں تاریخ میں آتا ہے کہ کچھ اس وقت ولیمے کے لیے خرچہ ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ اور بقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین تھیں ہم لوگوں کی، ان لوگوں نے اس سے نکاح کو مکمل کروایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بغل میں ہی مولا علی رہتے تھے۔ مولا علی کو مدینہ شریف کے ہی ایک شخص نے اپنا مکان وہ ہبہ کر کے دے دیا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، مولا کائنات وہیں رہا کرتے تھے۔ یہ واقعہ جو شادی کا ہوا ہے، اس میں بھی تاریخ کے تعلق سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہجرت کے 2 سال کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا۔ عرض یہ کرنی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ وہ ذات ہے کہ جن کے القاب، جن کی شان، جن کے القاب اتنے بلند ہیں۔ آپ کو صدیقہ کہا جاتا ہے، آپ سچائی پر مبنی جو ذات ہو وہ صدیقہ ہوتی ہے، وہ فاطمہ زہرا ہیں، مبارکہ ہیں آپ برکت والی ہیں، طاہرہ ہیں، آپ پاک ہیں، زکیہ ہیں، آپ رضیہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہیں، اور آپ محدثہ ہیں، آپ البتول ہیں، آپ زہرا ہیں، اور آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ پورے عالم کی جس قدر عورتیں ہیں ان تمام عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہی ذات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اللہ اللہ، یہ وہ ذات ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یہ حدیث سمجھ میں ہی نہیں آتی لوگوں کے، ایک بیٹی ایک ماں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ جو اشارہ ہے وہ محبت کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کا بچپن میں ہی وصال ہو چکا تھا، لیکن جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، جب آنگن میں سیدہ فاطمہ چہچہاتی نظر آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کے جب حضرت سیدہ فاطمہ پروان چڑھیں، اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنے والد کو ماں کی بھی محبت دی اور ایک بیٹی کی بھی محبت دی۔ جب ماں اور بیٹی دونوں کی محبت کو یکجا کر دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تب جا کر محبت فاطمہ بنتی ہے، اور اسی بنیاد پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے والد کی بھی ماں ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے حسن اور حسین اس پوری کائنات کو عطا کیے، جس نے زینب دی، جس نے ام کلثوم دی، جس ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا فروغ کیا۔ آج پوری دنیا میں جس قدر بھی اولیاء نظر آ رہے ہیں، جن سے صرف ایک مذہب و ملت کے لوگ نہیں جڑے، ہر دھرم، ہر برادری، ہر مذہب اور ہر ذات کے لوگ جن سے محبت کرتے ہیں، چاہے سرکار غریب نواز ہوں، چاہے سرکار غوث اعظم ہوں، چاہے سرکار مخدوم پاک ہوں، چاہے حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہوں، چاہے وارث اعظم ہوں، چاہے صابر اعظم ہوں، چاہے داتا گنج بخش ہوں، یا بقیہ اولیاء کرام، زیادہ تر تعداد وہ سیدہ فاطمہ کی اولادوں کی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام اور شریعت اور حقیقت اور معرفت کی ایسی شمعیں روشن کی ہیں جو قیامت تک کسی کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتی ہیں۔ پوری کائنات میں جو شریعت اسلامی کا کام اور محبت کا کام، اسلام کے سچے پیغام کو پہنچانے والی ذاتیں ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کی ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی ذات
وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے وہ لائق تعظیم نہیں ہے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی سیدہ کی ذات وہ ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ گھر میں اگر کھانے کا نہیں ہے اور ایسے حالات میں اپنے بچوں کو کس طرح سے پالا جائے، وہ سیدہ فاطمہ سے سیکھا جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے کس طرح سے فرما برداری کی جائے، وہ سیدہ فاطمہ سے سیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کس طرح سے اخلاق مندی، پردہ، وفاداری، وفاشیاری، محبت، خلوص، مہمان نوازی، اخلاص، یہ تمام چیزیں اگر دیکھی جائیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک ذات میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ذات وہ ذات ہے، اللہ اکبر! ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے سیدہ فاطمہ کے گھر پر، دیکھا کہ سیدہ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ غور سے اس واقعے کو سماعت کیجیے گا۔ جب سیدہ نے سلام پھیرا تو دیکھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے رسول، 3 دن ہو گئے، نہ میرے بیٹے حسن حسین نے کچھ کھایا ہے، نہ زینب نے کچھ کھایا ہے، اور نہ میں نے کچھ کھایا ہے، کیسے ہماری زندگی چلے گی؟ آپ قاسم رزق اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ از گیور اینڈ یو آر دا ڈسٹریبیوٹر۔ اللہ عطا کرتا ہے، آپ بانٹتے ہیں۔ سرکار، ایسے میں آپ ہی کی بچی اور آپ کے نواسے اور نواسی بھوکے ہیں؟ اللہ 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 اللہ! حیرت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اگر میں چاہوں تو مدینے کے گرد و نواح میں جو پہاڑ ہیں وہ سونے کے ہو جائیں اور وہ میں تجھے ہبہ کر دوں، لیکن اے فاطمہ، یہ دنیا نبی اور آل نبی کے لیے نہیں ہے، دنیا کی چند روٹیوں کی بات نہیں ہے۔ اے فاطمہ، میں نے تمہیں جنت کا سردار بنا دیا، جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ بہرحال ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اس وقت سیدہ فاطمہ اس قدر غمگین ہوئیں، اتنا روئیں کہ رات دن اپنی والدہ کو یاد کیا کرتی تھیں اور رویا کرتی تھیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی تشفی کے لیے جبرائیل آئے۔ بہت ساری روایات ہیں اور سب سے زیادہ قابل غور جو بات ہے وہ آیت مباہلہ کی ہے، جب کہا گیا، قرآن نے کہا اللہ کے نبی سے، قل تعالوا، سبحان اللہ، محمد کیف جعفری، سلیم شاہ مدار، علی اکرام حسین، شاداب خان، محمد کیف جعفری، شہباز علی، محمد شاہ، تاج احمد شیخ، عابد علی منصوری، تیفور جعفری، محمد جنید القادری۔ آپ کا سوال ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے اور روزہ دار کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے دار کے ساتھ کھانے سے ثواب ملتا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جنید القادری منظری رچولہ، بتاتا ہوں۔ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، میں ان تمام سوالات کو دیکھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بات قابل غور اور سننے کی ہے جب اللہ نے آیت مباہلہ نازل کی اور کہا وَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد اور میرا بیٹا ہے معاذ اللہ، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچے بیٹے لے کر کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کر کے آؤں، اور تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، میں اپنی عورتیں لے کر آؤں، تم اپنی جان لے کر کے آؤ، میں اپنی جان لے کر کے آؤں۔ اللہ اکبر! ایسے حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے
وہ حسن اور حسین بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو بچی بنی، جو عورت بنی، وہ جو نساء بنی، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنی، اور جو نفس اور جو جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بنے۔ تو ان نفوس قدسیہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ماں ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ پہنچیں گی حشر کے میدان میں تو ندائے غیبی آئے گی اور کہے گا رب کہ اے جنت والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ اس وقت 70,000 حوریں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور ان کے بیچ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ یہ وہ ذات ہے جن کا استقبال خود رب تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، جن کا چہرہ کبھی سورج نے نہ دیکھا، جن کی پاکی کا قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے، اور گھر کے باہر جا کر ان آیات کو دہرایا کرتے تھے اور کہتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اسی دوران سرکار سیدہ فاطمہ کے حجرے میں ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد دیکھا سیدہ تنور میں روٹیاں بنا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میں روٹیاں بناؤں۔ سیدہ فاطمہ ہر چند کے نہیں چاہتی تھیں کہ قاسم رزق اللہ روٹیاں پکائیں، لیکن الامر فوق الادب کے تحت حضرت سیدہ فاطمہ ہٹ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کو ہاتھ لگایا، اور اس کے بعد جب روٹی تنور میں ڈالی ہے تو روٹی تیار نہیں ہوئی۔ ایک روٹی ڈالی، روٹی کچی کی کچی رہ گئی، دوسری ڈالی، کچی کی کچی رہ گئی۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے بابا جان؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے لگی ہوئی کوئی بھی چیز وہ دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور کے ہاتھ سے کوئی آٹا لگ جائے یا روٹی لگ جائے تو اسے دنیا کی کوئی آگ نہ جلا سکے، تو جن کے جسم کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو، اس فاطمہ اور اس کی اولادوں اور اس کی نسلوں کو، سیدوں کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ حضرات، سیدہ فاطمہ زہرا کے نکاح کے تعلق سے آپ نے سنا، سیدہ فاطمہ کی ولادت کے تعلق سے آپ نے سنا، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے تعلق سے آپ حضرات وہ بھی سماعت کر لیں۔ اور اس کے بعد میں نے ایک منقبت آج صبح لکھی ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے انشاءاللہ وہ منقبت بھی آپ حضرات کے سامنے نئی اور تازہ منقبت پڑھوں گا، اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ظاہری حیات میں ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جو تکلیف کا پہاڑ ٹوٹا ہے وہ اگر پہاڑوں پر بھی ٹوٹ جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال 29 کی عمر میں، 29 سال کی آپ تھیں، جمادی الثانی میں 3 جمادی الثانی میں ہوا۔ آج آپ کے وصال کی تاریخ نہیں ہے، 3 رمضان کو نہیں ہے، بلکہ صحیح تاریخ جو اصح ہے وہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر تقریباً 29 سال کی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک منقبت جو بارگاہ سیدہ میں لکھی ہے
اس منقبت کے چند اشعار میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ سید سبت حسن ماموں ماشاء اللہ، میرے آصف علی رضا صاحب، زید اختر صاحب، محمد کیف جعفری، آصف خان صاحب، لاریب علی، وعلیکم السلام، انعام الرب بھائی، جی شفیق اللہ چشتی صاحب کا حکم ہے سیدہ کی شان میں منقبت پڑھنے، جو غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ تمام اہل اسلام پر فرض کیا گیا، اور قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے فرض کیا گیا جس طرح پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا ہے، اور روزے کی فرضیت پر کسی بھی جماعت کو، اسلامی جماعت کو کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ میں چند اشعار بارگاہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیع حبیبنا و طبیبنا و غیاثنا و مغیثنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے ایک پرانی منقبت کے چند اشعار سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی نئی منقبت کے اشعار سنیں گے۔ نور خیر الورا سیدہ فاطمہ، نور خیر الورا سیدہ فاطمہ، نور خیر الورا سیدہ فاطمہ، عکس شمس الضحیٰ سیدہ فاطمہ، عکس شمس الضحیٰ سیدہ فاطمہ، کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے، کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے، کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے، کربلا سیدہ فاطمہ، بول اٹھی کربلا سیدہ فاطمہ، حیرتی ہیں فضیلت تیری دیکھ کر، حیرتی ہے فضیلت تیری دیکھ کر، مریم آسیہ سیدہ فاطمہ، مریم آسیہ سیدہ فاطمہ۔ یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائیں۔ نور خیر الورا سیدہ فاطمہ، عکس شمس الضحیٰ سیدہ فاطمہ، صبر کہتے ہیں کس کو، تحمل ہے کیا، صبر کہتے ہیں کس کو، تحمل ہے کیا،
سیدہ فاطمہ نور خیر الورا سیدہ فاطمہ اس شجر کو بھی کاش صدقہ ملے، اس شجر کو بھی کاش صدقہ ملے، تیری دہلیز کا سیدہ فاطمہ، تیری دہلیز کا سیدہ فاطمہ نور خیر الورا سیدہ فاطمہ۔ حضرات اس پیج کو لائک کرتے رہیں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، اور دور دور تک جو لوگ ہیں ان تک دین کی یہ باتیں پہنچاتے رہیں۔ کوئی بھی سوال ذہن میں آپ کے ہو وہ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ ایک بار مت کریں، کم سے کم 3 یا 4 کمنٹ کر دیں تاکہ میری اسکرین پر وہ کمنٹ آپ کا شو ہو جائے۔ اجو پٹھان صاحب کا سوال ہے سامی سے کہ کھٹی یا میٹھی ڈکار آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے روزہ کوئی تھرموکول جیسا کمزور چیز نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے جو مناہیات ہیں، رکنا جن چیزوں سے پڑتا ہے، تو وہ چیزیں ہیں کھانا نہ کھانا، کوئی بھی چیز نہ کھانا، جماع سے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا اور جماع سے رک جانا، اور پھر اس کا ایک باقاعدہ طور پر ایک ترکیبات ہیں، کچھ احکام ہیں فقہا کے دیے ہوئے، اور کس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کس طرح سے نہیں ٹوٹتا۔ ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کمال حسن مصباحی صاحب، گھر میں تراویح کی نماز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے امامت کے لیے شرائط میں پہلی شرط فقہی کتابوں میں یہ ہے کہ یا تو وہ سلطان ہو اگر اسلامی ملک ہے، یا اس کا نائب ہو، نہیں ہے تو علم میں جو زیادہ وسیع اور عریض ہو وہ امامت کرے گا، یا پھر اگر اختلاف ہو جائے تو جس کو زیادہ قوم چن لے وہ امامت کرے گا۔ آپ 5 بھائیوں میں جو شخص علم میں زیادہ ہو اس کو آپ امام بنائیں۔ کمال حسن مصباحی صاحب۔ انور شاہ مدار وعلیکم السلام۔ ریحان یو پی، ماشاءاللہ۔ بہت سے سوال میرے اسکرین پر دکھتے نہیں ہیں، تو 3-4 مرتبہ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ دکھیں گے۔ عرفان شاہ مدار کا سوال ہے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہوں کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی ہم پر فرض ہو جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ آپ حضرات بھی جان لیں کہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنی نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، سونا ہے آپ کے پاس 7.5 تولہ، یا وہ بھی نہیں ہے، تقریباً 35,000 روپے ہیں جو سال بھر آپ کے پاس رہے، حولان حول سال بھر آپ کے پاس رہے، تب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی ہے، تب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ محمد کیف جعفری، کمال حسن مصباحی وعلیکم السلام۔ عاطف رضا انصاری، ماشاءاللہ۔ یہ سوال صوفیوں کا سوال ہے، صوفیانہ سوال ہے۔ حضرت ظہر اور عصر کی نماز آواز سے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے عاطف رضا صاحب۔ جو میں نے بزرگوں سے سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ سورج جس وقت ہوتا ہے وہ جلال کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور قرآن مقدس کی آیات میں کچھ جلالی اور کچھ جمالی آیات ہیں۔ اگر ہم
نماز کے دوران ان آیات کا ورد کریں گے اور زور سے ان کو پڑھیں گے تو اس کا اثر پڑ سکتا ہے ہماری ذات پر، اس لیے سری طور پر قرآن مقدس کی تلاوت نماز میں ظہر اور عصر میں ہوتی ہے، اور جب سورج ڈوب جایا کرتا ہے عشاء میں، فجر میں، تب اور مغرب میں، تب ہم جہری طور پر یعنی کہ آواز کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت نمازوں میں امام کیا کرتا ہے۔ اسلام شیخ علی اکرام حسین صابری، نظر الحسن صاحب، اعجاز دیوان، فرزانہ شجری، کمل حسن، ناظم خان، رمضان کی حالت میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس میں وہ انجیکشن میں کھانے پینے کی ایسی کچھ چیزیں ہیں جن سے جسم کو تقویت ملے اور طاقت ملے، ایسی اگر چیزیں ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر جو جسم کی کمی کھانے پینے کی ہوتی ہے وہ دور اگر ہوتی ہے اس انجیکشن سے ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس انجیکشن سے صرف بیماری کی توڑ ہو رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شان انصاری، عبید اختر صاحب، وعلیکم السلام۔ ہمارے بھائی سید انعام الرب صاحب وہ بھی بہت سارے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں جن کمنٹس کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کو شیئر کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں اس پیج کو۔ میں انشاءاللہ بالکل نئی منقبت سیدہ فاطمہ کی شان میں پڑھتا ہوں۔ عبید اختر صاحب، وعلیکم السلام۔ پرویز اختر صاحب میلاد منائیں گے۔ عرفان شاہ مدار، تیفور جعفری، خالد اقبال، محمد عالم، وہ بھی سیم سوال ہے۔ ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ محمد ذیشان صاحب، سہیل پٹھان، دیوان فیروز شاہ بڑودہ والے، سمیر دیوان، محمد فیضان، ماشاءاللہ۔ محمد فیضان صاحب کا جو حکم ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے مبارک پہ لاکھوں سلام۔ میرے پاس ابھی یہ کلام لکھا نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالی نکال کر انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا۔ اس خان، منو خان، نجو خان کا سوال۔ جی اگر بلڈ منہ سے نکلا ہے، دیکھیے بلڈ نکلنے کا تعلق وہ وضو سے ہوتا ہے۔ اگر وضو خون نکلا ہے چہرے سے یا جسم سے کہیں، اگر وہ تجاوز کر گیا ہے اپنی جگہ سے تو وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نجو خان کے سوال کا یہ جواب تھا۔ محمد کیف جعفری صاحب محمد الرسول اللہ کی فرمائش کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ کل محمد الرسول اللہ آپ کی فرمائش پوری کروں گا۔ زید جعفری، ساحل میاں شیخ، اور کوئی بھی کمنٹ اگر رہ گئے ہوں۔ حسن جعفری کا سوال، اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن میں ہی اس کا جواب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر بیماری ہے کسی کو یا کوئی سفر میں ہے تو وہ رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، یا جب بھی اس کو صحت نصیب ہو جائے تب روزہ رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے کمنٹ نظر نہیں آتے ہیں مجھے، تو بہتر ہے کہ 2 3 مرتبہ کمنٹ کر لیں۔ میں اسکرین پر دیکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات، ایک تازہ منقبت سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں۔ سماعت کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے یہ کونین کی سردار در زہرا ہے یہ کونین کی سردار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے یہ کونین کی سردار در زہرا ہے۔ ایک شعر پر تمام ناظرین کی توجہ کا طالب ہوں، سماعت کریں کہ یہ یتیموں کی ہے غم خوار در زہرا ہے، یہ یتیموں کی ہے غم خوار در زہرا ہے، یہ یتیموں کی ہے غم خوار در زہرا ہے، آؤ مفلس بڑھو نادار در زہرا ہے، آؤ مفلس بڑھو نادار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے یہ کونین کی سردار در زہرا ہے۔ یہ شعر مجھے لگتا ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ اسی دربار سے مجھے عطیہ ہو گیا، بھیک مل گئی جو پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت کریں، سنیں کہ ملک الموت بھلا جائیں تو جائیں کیسے، ملک الموت بھلا جائیں تو جائیں کیسے، ملک الموت بھلا جائیں تو جائیں کیسے، موت جس در پہ ہے لاچار در زہرا ہے، موت جس در پہ ہے لاچار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے یہ کونین کی سردار در زہرا ہے۔ اور وہ لوگ جو منقبت پڑھتے ہیں سیدہ فاطمہ کے لیے کی بارگاہ میں، تو ان کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں اس شعر کے ذریعے، سن لیں کہ اشک سے کر کے وضو پاک کرو قلب و نظر، اشک سے کر کے وضو پاک کرو قلب و نظر، اشک سے کر کے وضو پاک کرو قلب و نظر، پھر ادب سے پڑھو اشعار در زہرا ہے، پھر ادب سے پڑھو اشعار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے یہ کونین کی سردار در زہرا ہے۔ بھیک پا جائے جو اس در سے شہنشاہ ہو جائے، بھیک پا جائے جو اس در سے شہنشاہ ہو جائے، ارے ان کی مٹھی میں ہے سنسار در زہرا ہے، ان کی مٹھی میں ہے سنسار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے یہ دربار در زہرا ہے۔ دیکھیے حضرت جبریل جب پہنچتے ہیں سیدہ کے گھر دروازے پر،
کیا ہوتا ہے، شعر سنیں، غور سے سماعت کریں کہ جانا جبریل تو دستک کے بنا مت جانا، جانا جبریل تو دستک کے بنا مت جانا، جانا جبریل تو دستک کے بنا مت جانا، بول اٹھے احمد مختار در زہرا ہے، بول اٹھے احمد مختار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے وہ دربار در زہرا ہے یہ کونین کی سردار در زہرا ہے۔ اے شجر جھڑکا نہیں جاتا یہاں سائل کو، اے شجر جھڑکا نہیں جاتا یہاں سائل کو، چاہے جائے کوئی 100 بار در زہرا ہے، چاہے جائے کوئی 100 بار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے وہ دربار در زہرا ہے وہ کونین کی سردار در زہرا ہے۔ ملک الموت بلا جائیں تو جائیں کیسے، ملک الموت بلا جائیں تو جائیں کیسے، موت جس در پہ ہے لاچار در زہرا ہے، موت جس در پہ ہے لاچار در زہرا ہے، سب سے اعلیٰ ہے وہ دربار در زہرا ہے وہ کونین کی سردار در زہرا ہے۔ حضرات اس پیج کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں دین کی باتیں۔ جو حضرات کمنٹ پہ سوالات کر رہے ہیں تو ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ 2-3 کمنٹ کر دیں، کیونکہ سبھی کمنٹ مجھے شو نہیں کر رہے ہیں۔ عبید اختر صاحب وعلیکم السلام، آپ کی فرمائش ہے عبید اختر صاحب کی، میرے نبی کا ہے مکھڑا۔ میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند جس پر ہے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ، میرے نبی کا ہے مکھڑا چاند جس پر ہے شیدا، نور مجسم صلی اللہ، حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ، آقا طیبہ مثل جنا اور پسینہ مشک و حنا، چاند سے بھی روشن تلوار، حق اللہ حق اللہ۔ صحن کعبہ کے اندر چھائی فضا ہے ایمان کی، آیا مدد کرنے کو ہے چاچا ایک بھتیجے کی، آیا مدد کرنے کو ہے چاچا ایک بھتیجے کی، ظلم نہ کر پائیں گے اب
ظلم کر پائیں گے مکے کے ظالم جابر بول اٹھے ہیں اب حمزہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ. محمد کیف جعفری صاحب محمد الرسول اللہ یہ والی نعت پڑھ دیجئے کا حکم دے رہے ہیں. 11 بج رہا ہے. محمد کیف جعفری آپ کی فرمائش کل ضرور انشاءاللہ پوری کی جائے گی. اور میری بہن صادقہ خانقاہ محمودیہ سے آپ کی فرمائش بھی انشاءاللہ بہن کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پوری کی جائے گی. اور جو کمنٹ مجھے شو ہوئے میں نے تقریباً ان تمام لوگوں کے سوالات کے جواب بھی دیے ہیں. اور جو نہیں شو ہوئے وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. کل ان کے سوالات کا جواب دیا جائے گا. بعد میں چیک کروں گا کمنٹس میں جن کے سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کے سوالات کا جواب دیا جائے گا. حضرات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ میں نے پیش کیا. اللہ میرا بیان کرنا قبول کرے اور آپ حضرات کا سماعت کرنا قبول کرے. اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے اور ان کے صدقے سے ہم جب دعا بھی کرتے ہیں اور ہم ہی نہیں پوری کائنات میں اگر دعاؤں کی قبولیت کوئی چاہتا ہے تو وہ سیدہ کا وسیلہ دیتا ہے. اور تبھی کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رد کنی گر قبول منو دست دامان آل رسول. اللہ اللہ بڑی عظیم شان ہے. مجھے یہ فخر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ سیدہ کے تعلق سے چند جملے میں نے آپ حضرات سے کہے. آپ حضرات اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو بسائے رکھیں. صحیح تاریخ سیدہ فاطمہ کے وصال کی وہ 3 جمادی الثانی ہے اور سیدہ کی ولادت وہ 20 جمادی الاخر ہے ہجرت سے 18 سال پہلے. اللہ سیدہ کا صدقہ ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے. پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حق فاطمہ یا فاطمہ.